میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں، چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے لٹکتا کہیں پیمند لگا پرانے کپڑے کا تھیلا بستہ کچے صحن میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمر دین کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی۔ بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سونی ابیہ کو سیب لا دوں گا، اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لیں، نیک بختے 2 روٹیاں اور بنا دے۔ عمر دین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابیہ ابھی ناسمجھ اور معصوم ہے، آج کھیل کے آئے تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ عمر دین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک چلا جاتا ہے، اس زمین کے باسی تو اس سونے کے اہل ہی نہیں، عمر دین نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمر دین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریب سڑک پر نان پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت ہی روٹی پوری کر سکے۔ ابیہ اس کی اکلوتی اولاد ہے، اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور رستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کی پچھلی طرف ہے، اس میں اعلیٰ معیار کا سیب موجود ہے، تاہم موسم پیداوار میں ان سیبوں کی سوندھی خوشبو پوری بستی کو اپنے حصار میں رکھتی ہے۔ اشتہار بڑھاتی اس کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر بچوں کو روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا۔ یہ مالی چونکہ بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے، تو اسے فارغ کر کے نیا جوان اور سنگ دل مالی رکھ دیا گیا، ساتھ میں چوکی دار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان اقدامات کے بعد چوری کم تو ہو گئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمر دین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب تو اتار دو، آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ازلی شفقیت سے بولا، بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ او غریبوں، مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسوں غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ میاں اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خونخوار کتے منگوائے ہیں، پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ عمر دین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیہ باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابیہ کو مارتا بھی۔ ابیہ گھر آ کر تمام رات عمران دین کو سناتی ہے۔ عمر دین پچھڑے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کرتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں، اس کے باوجود وہ اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اپنی محرومیوں اور حسرتوں کو کاغذ کے جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے، مگر یہ جہاز گھوم کر پھر ان کے پاس واپس آ جاتا۔ مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں ابال آ گیا اور بے تحاشا گالم گلوچ بکتا رہا۔ اگلی صبح عمر دین پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلے لیے کسی گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائے جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا تھا، صد افسوس غریب کی سنتا کون ہے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا، یا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزین تھال اس کے سامنے دھرا رہتا۔
بھٹکتی روح میں سوچوں کے دہارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی ابیہ کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ عمر دین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگے۔ موٹر سائیکل سوار نے عمر دین کو پیسے تھما دیے۔ انا فنا موٹر سائیکل یہ جاوا جا، اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری، بھاپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمر دین بدحواس باپ کی طرح دوڑتا، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوک ہی مر جاؤں گی، اور فیصلہ ہوگا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا، مبادلہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کے مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائنچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی بابا، آنکھوں میں امید زندگی لیے اکڑتی سانس، خود آلود وجود شدید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابیہ ابیہ کہتے وہ مٹی کے گروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں، اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیہ کے سرانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیہ تو بری طرح سے زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس پختہ کر دیا۔ پہلو اس کو کیا ہوا ہے؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا، کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سٹ پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا، تو اس کو اسپتال لے جا، پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر دین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑے ہوئے بیکار دل، آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی بابا جانی بابا۔ مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہیں خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ 7 لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابیہ کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہیں تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں۔ یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچپے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں رستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھی جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔